ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا. گزشتہ جمعہ علم اور اس کی فضیلت کے اوپر گفتگو ہوئی تھی کہ علم اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش کے وقت بطور شرف اور فضیلت آدم علیہ السلام کو عطا کر کے یہ ثابت کیا اور اس ثبوت کے بعد فرشتوں سے یہ کہا کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کریں. جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے، تمام انبیاء علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے عطا کردہ علوم کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا، کیونکہ یہ واحد ذریعہ ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی کی معرفت، اللہ تبارک و تعالی کی پہچان ہو سکے، انسان یہ سمجھ سکے کہ اللہ تعالی نے انسان کو دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے، کیا کام اللہ تبارک و تعالی نے ذمہ رکھا ہے. اب جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس زمانے میں تعلیم یا علم کی حقیقت اور علم کا طریقہ کار پہلے زمانے سے بالکل بدلا ہوا ہے. اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر قیامت تک آنے والے تمام زمانوں، تمام حالات سے مقابلے کے لیے، تمام پریشانیوں سے نکلنے کے لیے وہ راستے دکھائے اور بتائے ہیں کہ انسان اگر قرآن اپنے ہاتھ میں رکھے اور اپنے پریشانیوں کے بارے میں قرآن سے سوال کرے تو بہت آسان راستہ قرآن کریم نے ان پریشانیوں سے نکلنے کا پیش کر دیا ہے. قرآن نے علم کے حصول کا طریقہ بھی بتایا ہے اور علم کیوں حاصل کیا جائے وہ وجہ بھی بتائی ہے. کن سے حاصل کیا جائے یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت اور شریعت آخری لے کر جو آئے ہیں وہ قیامت تک رہنے والا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لقب اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے وہ معلم کا لقب دیا ہے.
معلم کہا جاتا ہے سکھانے والے۔ آپ قرآن کریم کے نزول کے وقت کے اگر واقعات کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا جس وقت جبرائیل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی لے کر غار حرا کے اندر گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے یہ بات کہی، ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں پڑھا ہوا نہیں۔ ایک ایسی شخصیت جو یہ کہہ رہی ہے جبرائیل امین سے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اسی شخصیت کو اللہ تبارک و تعالی نے معلم کا لقب دیا۔ اور قرآن کریم کی آیات کا جو نزول فرمایا ہے اس کے اندر لفظ اقرا یعنی پڑھو کہہ کر کہا، بسم ربک الذی، اللہ کا نام لے کر پڑھو، خلق، اس نے پیدا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مفسرین کی آراء ہے مختلف، تفاسیر اٹھا کر دیکھیں گے بے شمار مباحث آپ کو ملیں گے، علم کا ذخیرہ تفاسیر کے اندر آپ کو ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے لفظ اقرا نازل کیا، لفظ اقرا سے قرآن کریم کا نزول کیوں کیا، اس کی بڑی تفصیلات ہیں، انشاءاللہ جو تفسیری سلسلہ چل رہا ہے اس میں بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر پڑھو، ربک الذی، رب کا، اپنے رب کا نام لے کر پڑھو۔ قرآن کریم کی جو شروعات ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالم کا پالنے والا ہے۔ اور جو قرآن کریم کا اختتام ہو رہا ہے سورہ ناس کے اوپر، قل اعوذ برب الناس، اللہ تبارک و تعالی نے جو لفظ سورہ فاتحہ کے اندر پہلی آیت میں بیان کیا وہی لفظ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اختتام پر بیان کیا، لفظ رب، جس کے معنی ہوتا ہے پالنے والا۔ اور احادیث کے ذخیرے کو اٹھا کر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسانیت کے پیدائش کا ارادہ فرمایا، عہد الست جسے کہا جاتا ہے، آدم علیہ السلام کے پشت سے تمام انسانیت کو روح کی شکل میں یا کسی شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا اور تمام لوگوں سے سوال کیا۔ وہ جو سوال جن الفاظ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے کیا تھا وہ سوال تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تمام لوگوں نے کہا یقیناً آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے لفظ رب کو ہر جگہ استعمال کیا ہے اس کی وجہ مفسرین نے بیان کی ہے کہ دنیا چونکہ دار الاسباب ہے، دنیا کے اندر جب جب لوگوں نے ترقی کی ہے، جن جن قوموں نے ترقی کی ہے، ان قوموں نے جو نعرہ پیش کیا ہے دبے کچلے لوگوں کے لیے وہ یہ پیش کیا ہے کہ معیشت، مال، پالنے کی صلاحیت، کھلانے کی صلاحیت وہ میرے اندر ہے، ہمارے اندر ہے۔ مالداروں کا جو طبقہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں تم ہمارے رحم و کرم پر پل رہے ہو۔ معیشت جن کے ہاتھ میں ہے، بزنس جن کے ہاتھ میں ہے، ان کا قول ہے کہ ہم پال رہے ہیں، پوری معیشت ہمارے قبضے قدرت میں ہے، ہمارے کنٹرول میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس نظریے کی تردید کے لیے سب سے زیادہ جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ رب استعمال کیا ہے، اپنی صفت کا استعمال کیا ہے، تاکہ بندہ جہاں پڑھنے لگے سب سے پہلے اس کے دماغ میں جو بات آئے کہ پالنے والی ذات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور دنیا کا واحد وہ نظریہ ہے، اگر یہ نظریہ انسان کے اندر سے ختم ہو جائے سارا فساد مٹ جائے گا۔ ہمیں سوچتے ہیں میں مالدار ہوں تو میں سب سے طاقتور ہوں، یہ نظریہ اللہ تبارک و تعالی نے توڑا۔ اسی واسطے سورہ فاتحہ کی شروعات میں اور وحی کے نزول کے شروعات میں اللہ تبارک و تعالی نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ پڑھیں اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ کا نام لے کر، اپنے رب کا نام لے کر پڑھیں، ربوبیت کا جو معیار ہے اس کو پیش کریں لوگوں کے سامنے، جو اس کے مفاہیم ہیں، جو اس کا معنی ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ سکے کہ جس لقمے کی بنیاد پر، جس پیسے کی بنیاد پر دنیا فساد کے اندر مبتلا ہے، اس کا مالک کوئی اور ہے، جو ذات پالنے والی ہے، پیدا کرنے والی ذات ہے۔ یہ نظریہ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیش کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کن کی تربیت کی جا رہی ہے، کن کے سامنے قرآن مخاطب کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسے مخاطب کر رہے ہیں، اللہ کا پیغام کس کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ حلف الفضول اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی لڑائیاں جنگ فجار اٹھا کر دیکھ لیں کہ کن کن چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہوتی تھی، کہ ایک اونٹ کسی کے کھیت میں چلا گیا اور وہ مٹا بنا ہے، 40 سال تک جنگیں ہوئی کہ وہ اونٹ کھیت کے اندر آیا کیسے، ایک لقمہ کھا کیسے لیا۔ اس چھوٹی سی حقیر چیز پر لڑائی ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نظریات کو تبدیل کیا ہے، اور تبدیل جب کیا ہے جب حکومت نہیں تھی، ان کی اقلیت کے اندر تھے، دبے کچلے لوگ تھے، غلاموں کی فہرست لمبی تعداد تھی جو مسلمان ہو رہی تھی مکہ کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی پوری تعداد آپ مکی دور کی اٹھا کر دیکھ لیں، اکا دکا چند لوگ ہیں جو سردار ہیں، ان کے علاوہ تمام وہ لوگ ہیں جنہیں دبایا گیا ہے، جنہیں خریدا گیا ہے، جنہیں غلام بنا کر رکھا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پڑھا رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں۔ اور غلام کہا جاتا ہے بیچا ہوا، جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، جو کھانے کا بھی اپنے آقا کا محتاج ہو، جو جنبش اور ہلنے کے لیے بھی اپنے آقا کی اجازت کا محتاج ہو۔ اسے بتایا جا رہا ہے کہ ایک رب ہے، ایک پالنے والا ہے، ایک پیدا کرنے والا ہے، ایک نظام کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی 13 سالہ دور تک۔ اور قرآن کریم میں ان کی صفت بیان کی، بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار، مضبوط آہنی دیوار جسے کوئی توڑ نہ سکے۔ اس صحابہ کرام کی صفت بیان کی، اور کس نظریے کی بنیاد پر قرآن کریم نے بیان کیا ہے؟ علم کی نظریے کی بنیاد پر، تعلیم کے نظریے کی بنیاد پر۔ اور پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، اور 200 سالہ یا 1000 سالہ جو اسلامی تاریخ ہے، بلکہ 1200 سالہ اس تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، مسلمانوں نے کہیں تنزلی کا دور نہیں دیکھا ہے۔ ایک بادشاہت رہی ہے، اگر وہ حکومت گر رہی ہے تو کہیں اور لوگ اٹھ رہے ہیں، وہ گراؤ اور اوپر کی طرف چڑھاؤ۔ وہ حکومتی دور، وہ بادشاہت کا دور جو اسلام کو ملا ہے، اسلام کے ذریعے سے مسلمانوں کو ملا ہے، ایک واحد ذریعہ تھا کہ مسلمان پڑھے لکھے تھے، اور وہ پڑھنا جانتے تھے جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، کہ تمام علوم کے ساتھ ساتھ انہیں یہ نظریہ ہمیشہ استحضار کے طور پر رہا کرتا تھا، سامنے رہا کرتا تھا کہ ایک رب ہے، ایک پالنے والا ہے، ایک پیدا کرنے والا ہے، اس کا نام لے کر میں پڑھ رہا ہوں۔ آپ اٹھا کر پوری تاریخ صحابہ کرام کی دیکھیں، بلکہ آپ پورے انبیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے، نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین۔ یہ ہمارا ارادہ ہوا، میں نے چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہ جتنے دبے کچلے لوگ ہیں، جتنا کمزور طبقہ ہے، انہیں میں ان لوگوں کا وارث، ان کے مال کا وارث بناؤں جو فرعون وقت بنے ہوئے ہیں، میں انہیں سردار بنا دوں، انہیں پوری دنیا کا وارث بنا دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا ارادہ ہے، اور یقیناً اللہ اپنے ارادے کو مکمل کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، نوح علیہ السلام کے زمانے میں قوم نے کتنا مارا نوح علیہ السلام کو، 950 سالہ حکومتی دور میں۔ سورہ نوح اٹھا کر دیکھیں،
1.5 صفحے کی بلکہ 2.25 صفحے کی سورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت نوح علیہ السلام نے شکوہ کیا ہے کہ کس طریقے سے مجھے قوم نے ستایا، اور ایک بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا تھا. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. وہ ضعف کی حالت میں، وہ کمزوری کی حالت میں، وہ دبے ہوئے حالت میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم، وہ قوم جو نافرمانی پر آئی تھی اور وہ قوم جو فرما برداری پر تھی، فرما بردار قوم کو بچانے کے لیے، نافرمان قوم کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے پوری قوم کو مٹا کر رکھ دیا، اور کسے اس زمین کا مالک بنایا؟ جو فرما بردار قوم تھی، جو دبے کچلے لوگ تھے. علم تھا، وہ علوم تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے تھے. آپ مکی دور کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، مکہ کے اندر بڑے بڑے شاعر آپ کو ملیں گے، ملک شام سے تجارت کرنے والے تاجر ملیں گے، سرداران قریش ملیں گے. مال ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، علم و ہنر موجود ہے، تجارت کا فن موجود ہے، حکومت ہے. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر جو علم حاصل ہونا چاہیے وہ علم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 202 سال کے اندر، بلکہ پوری فتح مکہ تک دیکھ لیں تو 7-8 سال کے اندر پورے جزیرت العرب کا نقشہ پلٹا کر رکھ دیا. نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ ٹلنے والا نہیں ہے. آج آپ دنیا کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں اور تعلیمی نظام اٹھا کر دیکھ لیں تو دیکھیں گے ایک راستے پر پوری مسلم قوم بیٹھی ہوئی، ایک راستے پر. ہمیں محکوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کر نہیں بھیجا ہے. ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا، ہمیں بتایا تھا تم مسجود ملائکہ ہو. وہ سب سے مقدس جماعت جسے فرشتہ کہا جاتا ہے، جس سے نافرمانی نہیں ہو سکتی ہے، جس کی پیدائش کا مقصد خود فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اے اللہ، آپ نے ہمیں اپنی تسبیح، اپنی پاکی بیان کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. اس جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کروایا علم کی بنیاد پر. یہ تصور دیا ہے کہ تم ابھی دنیا کے اندر وجود نہیں پائے ہو، لیکن تمہارے دادا آدم وجود پا چکے ہیں. دیکھو انہیں ہم نے دیا تھا علم، اور اس علم کی بنیاد پر یہ فضیلت شرف دیا ہے کہ جو جماعت ہماری تسبیح کے لیے پیدا ہوئی تھی وہ جھکی ہوئی ہے. اگر آج وہ علم پلٹ کر ہمارے اندر آ جائے، کوئی ایسی قوم دنیا کے اندر نہیں ہے جو مسلمانوں کے سامنے جھکی ہوئی نظر نہ آئے. لیکن افسوس ہے کہ ہم یا ہمارا تعلیمی نظریہ بالکل واضح ہے. ہم پتہ ہی نہیں ہمیں چلتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں اور کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ پتہ نہیں چلتا. 3 اصول دنیا کے اندر ترقی کے دانشوروں نے اور حدیث کے ذخیرے کے مطابق علماء نے بیان کیا. 3 طریقہ علم کا اور 3 اصول. طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے معلم، ایک ہوتا ہے طالب علم، دوسرا ہوتا ہے علم حاصل کرنے کا ادارہ. 3 لوگ ہیں جن سے دنیا ترقی کر جائے گی. ایک علم دینے والے سے، ایک علم حاصل کرنے والے سے، دوسرا اس ادارے سے جہاں یہ دونوں تعلیم حاصل کریں. یہ 3 ڈھانچہ اگر مضبوط رہا تو دنیا کے اندر وہ قوم ترقی کر جائے گی. آپ برطانیہ کا تعلیمی نظام اٹھا کر دیکھیں، 2 تعلیمی نظام ہے برطانیہ کا، آج بھی آپ دیکھیں گے. ایک تعلیمی نظام برطانیہ کا وہ ہے جہاں پر لیڈروں کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں پر وہاں کے اپنے باشندوں کی تعلیم ہوتی ہے. ان کا سلیبس الگ ہے، ان کے تعلیمی ادارے الگ ہیں. آپ ان دانشوروں کی تحریروں کو اٹھا کر دیکھیں، تاریخ نگاروں کی، مورخین کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جہاں پر برطانوی قوم جو لیڈر بننے والی قوم ہے، وہ جو تہاں پر تعلیم حاصل کر رہی ہے، وہاں بہت دور تک کوئی سنیما ہال نہیں ہوتا، کوئی شاپنگ مال نہیں ہوتا. اس علاقے کے اندر کوئی ایسے لوگ بسنے والے نہیں بس سکتے
جو اس ملک کے باشندے نہ ہوں، اور جہاں پر دوسرا تعلیمی نظام چلتا ہے، جہاں دوسرے ملک کے باشندے جا کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یا برطانوی وہ لوگ جنہیں علم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے جہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان تعلیمی اداروں کے آس پاس سنیما ہال ہوتا ہے، تھیٹر ہوتے ہیں، ہوٹل ہوتے ہیں، شراب کے اڈے ہوتے ہیں، شاپنگ مال اور بازار ہوا کرتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگ ڈگری پاتے ہیں، تعلیم نہیں پاتے۔ کیوں؟ ڈگری دینا ان کی مجبوری ہے۔ جو بنیادی تعلیم حاصل نہیں کرے گا اس کا پاسپورٹ بننے والا نہیں ہے، اور انہی اداروں میں باہر سے آنے والے لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ یہ تعلیمی نظریہ ہے کس کا؟ برطانیہ کا، جس نے دنیا کے اوپر مسلط ہو کر پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لیا تھا۔ اس ملک کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیمی نظام دیا، اور اس تعلیمی نظام کو اتنا اوپن رکھا، اتنا واضح رکھا کہ کوئی آدمی کھڑے ہو کر تعلیم حاصل کرنا چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم کی صورت میں، معلم کی شکل میں موجود ہیں۔ وہ علم حاصل کر کے مسلمان بنے نہ بنے اس کی کوئی شک نہیں۔ مسجد نبوی پہلا تعلیمی ادارہ ہے، اس کے سامنے صفہ چبوترا ٹھہرنے کا وہ مقام ہے کہ جو طالب علم یہاں علم حاصل کریں گے ان کے ٹھہرنے کا، بلکہ ہاسٹل کہہ لیا جائے، اس کی صورت میں صفہ چبوترا موجود ہے۔ آپ معلم حقیقی، پہلے معلم، صحابہ متعلم۔ پہلی صفت قرآن کریم نے معلم کی بات بتائی ہے کہ ایک سوچنے کی صلاحیت اپنے طالب علم کے اندر پیدا کیا جائے، علم سے دلچسپی پیدا کی جائے، علم سے وہ دلچسپی پیدا کیا جائے جس طریقے سے بچوں کو پیزا اور برگر سے دلچسپی ہوا کرتی ہے کہ مل جائے تو ذہن بالکل کھل جاتا ہے۔ آج پیزا آیا ہے، آج خوش ہو گیا، بچہ خوش ہو گیا۔ قرآن کریم یہ بتا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نظریہ دے رہا ہے وہ یہ دے رہا ہے کہ اتنا دلچسپی ہو جائے کہ جب آپ زبان کھولیں تو صحابہ کرام کو وہ خوشی ہو کہ دنیا کی کسی دلچسپ سے دلچسپ کھیل یا دلچسپ سے دلچسپ مشغلے سے اتنی خوشی نہ ہونے پائے۔ اسی واسطے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، احادیث کا ذخیرہ اٹھا کر دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، صحابہ کرام کچھ سبحانے کے لیے لایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر فرماتے ہیں، مجھے مرگی کا دورہ یا فٹس کی شکایت نہیں ہے، بھوک کی شدت کی بنیاد پر میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ اور پھر بیان کیا، یہ بھوک کی شدت مجھے کیوں آتی ہے؟ مجھے خوف ہوتا ہے کہ اگر مسجد نبوی کا در چھوڑ دوں گا، باہر چلا جاؤں گا رزق کی تلاش میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے غائبانہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر آئے اور کوئی ایسا علم پیش کر دیں جس کی آواز ابو ہریرہ کے کان میں نہ پڑنے پائے۔ وہ دلچسپی ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظریہ دیا ہے کہ معلم کا پہلا نظریہ یہ ہے کہ طالب علم کے اندر علم سے دلچسپی کا شوق پیدا کرے۔ صحابہ کرام کے اندر موجود تھا، بھگا دیا جایا کرتا تھا صحابہ کو کہ نکلو یہاں سے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کا حصول، وہ دلچسپی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ثانی بنے، ایک پہاڑ پر سے گزر ہوا، راستے سے گزر ہو رہا ہے، پوری جماعت صحابہ کرام کی موجود ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ رک گئے اور رک کر زور زور سے آواز لگائی، اپنے آپ کو مخاطب کیا کہ خطاب کے بیٹے، تو وہی عمر ہے کہ جو اس پہاڑ کے اوپر اونٹ چرانے کے لیے آیا کرتا تھا اور گھٹنے تک اونٹ کے پیشاب سے تر بتر رہا کرتا تھا۔ اتنی عقل، اتنی صلاحیت تمہارے اندر نہیں تھی، لیکن وہ کون سی طاقت تمہارے اندر آ گئی جس نے آج حاکم وقت بنا دیا؟ پھر مخاطب کیا صحابہ کرام کو اور کہا کہ میں وہی ہوں کہ جب میں اونٹ چرا کے جایا کرتا تھا تو میرا باپ مجھے مخاطب کرتا تھا کہ اے عمر، تجھے اونٹ چرانا بھی نہیں آتا، تو دنیا کے اندر زندگی کیسے گزارے گا؟ لیکن آج وہ وقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم نے وہ تبدیلی میرے اندر پیدا کی کہ خلیفہ ثانی بنا ہوا ہوں۔ آج ہی دنیا کے اندر میری حکومت قائم ہے۔
وہ علم کی طاقت ہے جو علم ہمارے پاس آیا ہے لیکن اس کے حصول کے ذرائع بدل گئے. وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ جمعہ بیان کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ